کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ بابا اولادیں جوان ہوں تو باپ کو خوش ہوتے ہیں، باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ میں دن کو دیکھتا ہوں پھر بھی آنسو آ رہے ہیں، میں شام کو دیکھتا ہوں پھر بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں پھر بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا ان آنکھوں نے برسنا تب سے سیکھا ہے جب سے یہ آنکھوں کے براس ہو کے آئی، یہ آنکھیں بس محرم سوال تک اسی طرح بہ رہی ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا اولاد جوان ہو، باپ دکھی ہو، اولاد کے دل پر کیا کرم گزرے گا، اجازت دے تو کوئی حکیم لے آؤں؟ کہا بیٹا یہ طبیبوں کے پاس کی بات نہیں۔ کہا بابا میری خواہش ہے لے آؤں کوئی طبیب؟ اچھا بیٹا تیری مرضی۔ وہ طبیب لے آیا، اس نے آ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا ان کو کوئی بیماری نہیں، بس ایسے ہوا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ان کی نگاہ سے گزرا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا عالم ہے۔ اس کے لیے میں کوئی دوائی تجویز نہیں کرتا کہ بیماری تو ہے نہیں کوئی، یہ بہت بڑا سانحہ دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جسم اس کفیت میں ہے۔ ان کے لیے میں بس یہی تجویز کرتا ہوں کہ یہ صبح اٹھ کے دریا کی سیر کیا کرے۔ جب دریا کا نام زبان پہ آیا تو امام زین العابدین کی چیخیں نکلی، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بیٹے نے ہوش دلایا، کہا بابا دریا کے نام پر کیا خاص بات تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ کہا بیٹا میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں دریا کی سیر کروں، لیکن کیا کروں؟ میں 10 دن فرات کے کنارے پر بیٹھا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ کتے پانی پی رہے تھے، میرے گھر والوں پر ظالموں نے پانی بند کیا۔ طبیب نے فوراً بات پلٹ کے کہا اچھا دریا کو چھوڑے کہ اس سے آپ کی کوئی جذباتی نسبت ہے، آپ ایسے کریں بازار میں چلے جایا کریں، وہاں پھرا کریں، لوگوں سے ملا کریں۔ امام زین العابدین کی پھر چیخیں نکل گئی، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہوش دلایا گیا، کہنے لگے تم نے بازار کا نام لیا ہے، ادھر تمہاری زبان سے بازار کا نام میرے کانوں میں آیا ہے، مجھے دمشق کا بازار یاد آ گیا ہے اور پتا ہے میں بازار میں گیا ہوں جس طرح میں بازار دمشق میں گیا ہوں، کوئی رہتی دنیا کا اس انداز میں کسی بازار میں نہیں جائے گا۔ میرے باپ کا ساتھ دینے پہ تھا، میرے بھائی اکبر کا ساتھ دینے پہ تھا اور محمد کے ساتھ نیزے پر تھے اور ہمیں قیدی بنایا گیا تھا۔ میں بیماری کے عالم میں آگے آگے چلتا تھا، لوگ آگے بڑھ کر سیدنا زینب کے طیبہ طاہر چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، جدھر سے گستاخ نگاہیں اٹھتی تھی، کبھی میں دائیں بڑھ جاتا تھا، کبھی بائیں بن کے آن بنتا تھا۔ اللہ اکبر، تم نے بازار کا پوچھا ہے، میں کیسے بھول جاؤں اس دمشق کے بازار کو کہ جس سے گزرتے گزرتے یزید کے دربار تک جاتے جاتے رستے میں ایک کسائی کی دکان آئی تھی، صبح کا وقت تھا، وہ اپنی ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا تھا۔ میں نے کافر کو روکا اور کہا رک جاؤ، ذرا مجھے اس سے ایک مسئلے کو پوچھنے دو۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بکری ذبح کرنے سے پہلے تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کسائی کہنے لگا، کسائی نے جواب دیا تھا بیٹا، اس نے کہا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کی شریعت سے یہ سیکھا ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ بیٹا میری وہاں کو چیخیں نکل گئی کہ جانور کو ذبح کرنا ہو تو پانی پلایا جاتا ہے، جب بابا حسین کو ذبح کیا گیا۔ بیٹا میں کیسے بھول جاؤں
طبیب نے تو کہہ دیا ہے نا بازار جایا کرو، مجھے دمشق کا بازار نہیں ڈھونڈا، میں کیسے اس بازار کو بھول جاؤں کہ جہاں ہمارا قافلہ جا رہا تھا، آگے ایک منادی کی آواز بلند کر رہا تھا، او دمشق والوں، قیدی آ گئے، قیدی آ گئے۔ یہ آواز سن کے اپنے گھر سے ایک ایسی ضعیفہ نکلی جس کی کمر کوہنی ہو چکی تھی، جس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ ادھر سے ہم آئے، ادھر سے میں پیالہ لے کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ اسپاریوں اس قافلے کو روکو، میں اس قافلے والوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، میں اس قافلے والوں کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ ظالموں، اس ضعیفہ کو میرے قریب آنے دو۔ پوچھا مائی تو کون ہے؟ آج تک جتنے ملے ہیں ہم پر انہوں نے طرز کیے ہیں، ہمیں گستاخانہ نظروں سے دیکھا ہے، پانی تو ہمارا کربلا سے بنتا ہے، تو ہے کہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں مدینہ میں 4 سال نبی کے بیٹی فاطمہ زہرا کے پاس کنیز بنتے رہی، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، پھر میری شادی ہو گئی، میں رخصت ہو کے کوفے آنے لگی تو فاطمہ زہرا مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوفے جا رہی ہے، بس میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی رستے سے کوئی مسافر گزرے کوئی قافلے والے آئیں تو پانی پیش کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، مرشدہ نے پانی کہا تھا، میں ماننے والی ہوں، جب بھی کوئی آتا ہے میں دودھ پیش کرتی ہوں۔ قافلے والوں، میں نے اپنی مرشدہ کی بات کو آج تک سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تم کہاں سے ہو؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے کہا ہم بھی مدینے کے مسافر ہیں، مدینے سے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا تم بھی مدینے کے ہو؟ میں جب فاطمہ کی کنیز تھی اس کے گھر میں 4 سال کی گزارت تھی، جسے میں کھلایا کرتی تھی، اس کا ایک بھائی حسین تھا، ایک بھائی حسن تھا، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کو گود میں اٹھا کے پیار سے چپا کرتی تھی۔ تو مدینے کی ہو، بتا سکتی ہو زینب کہاں پر ہے؟ کیسی ہے وہ فاطمہ کی زینب؟ زینب نے طرف کے کہا کہ اگر زینب سامنے آ گئی تو پہچان لوگی؟ رو کے کہنے لگی کیسے نہ پہچانوں گی؟ کہا نگاہ اٹھا کے غور سے دیکھ، دمشق کے بازار میں زینب کھڑی ہے، دمشق کے بازار میں تیرے سامنے زینب کھڑی ہے، حسین کو دیکھنا ہے، وہ سب سے آگے جس نیزے پر جس کا سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ اسماعیل نے سنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا مولا زینب حیادار، پردے دار اور بازار میں قیامت کی نہیں آ گئی، مولا میں اس کے دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ وہی گری، اس کا سر تھا
زینب کی سواری کے قدم تھے. زینب نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا او بیٹا اے سید سجاد اس کا نام شہیدوں میں لکھ دے اور لکھنا کہ یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہے. کہنے لگا پھوپھی اماں اس کا نام شہداء میں کیوں لکھوں؟ اس کا کوئی عسکر گیا ہے، اس کا کوئی اکبر گیا ہے، اس کا کام سایہ محمد سے جڑا ہوا ہے. کہا میں نے تجھے کہہ جو دیا ہے اس کا نام شہداء کربلا میں لکھو. اگر تجھے اعتراض کرنا تھا تو نانا کی معراج کی رات والی دستار جو حسین کے سر پر تھی اسے میرے سر پر رکھ کر مجھے اپنا بڑا کیوں مانا تھا؟ اب بڑا مان دیا ہے تو لکھو اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں. پھوپھی اماں لکھتا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ یہ شہداء کربلا میں کیسے شامل ہو گئی؟ کہا سنا نہیں تھا نانا مصطفیٰ